الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے درس کا عنوان ہے عذاب قبر، قبر کا عذاب۔ معزز حاضرین، قبر تاریکی، تنہائی اور وحشت کی جگہ ہے، اور یہ ایسی وادی ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس پر ایمان لانا ایمان بالیوم الآخر کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے ضرور اللہ کی پناہ مانگتے تھے، مگر کچھ مسلمان عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور یہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عذاب قبر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز دکھائی نہ دے یا سمجھ میں نہ آئے تو اس پر اعتراض کیا جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے۔ بتائیے ذرا، یہ کتنی بچکانہ حرکت ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے، تو کیا وہ ساری چیزوں کو انکار کرے؟ مثلا اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنے دل و دماغ کو کسی نے نہیں دیکھا، دجال کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی موت کے بارے میں کسی نے نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ عذاب قبر کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ مطلب اس کا ترجمہ ہے، آل فرعون پر ہر صبح اور شام عذاب نار کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ حکم ہوگا کہ آل فرعون کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو اس آیت کریمہ میں جہنم سے قبل آگ کی پیشگی سے مراد عذاب قبر ہے، جو آل فرعون کو ان کی کرتوت کی وجہ سے ہر صبح اور شام عذاب چکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الانعام کی آیت ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ جس کا مطلب ہے، اور اگر آپ ظالموں کو ان کی حالت میں دیکھ لیتے کہ وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں وفات کے وقت عذاب علیم کی خبر دی گئی ہے، جبکہ عذاب کا مزہ جہنم میں چکھایا جائے گا۔ تو گویا یہ کون سا عذاب ہے جو ظالموں کو ان کی موت کے وقت دیا جائے گا؟ وہ عذاب قبر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں عذاب قبر کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔
حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئے کہ آپ کے اشکۂ مبارک سے وہاں کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت یہ ارشاد فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ تیاری کر لو، یعنی اس قبر جیسی وحشت ناک کوٹھری میں آرام پانے کے لیے کچھ تیاری اور محنت کر لو۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس کا عذاب اتنا شدید ہے جس کی شدت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابدیدہ ہوئے اور اس عذاب سے نجات پانے کے لیے عمل صالح کے ذریعے تیاری کرنے کی ترغیب دی۔ عذاب قبر کی سختی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اگر تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا نہ چھوڑتے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا اور اس خطرناک منظر عذاب تم کو سنا دیتا جو میں سن رہا ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو عذاب قبر دکھانا چاہتے تھے، مگر یہ خوف ظاہر ہوا کہ کہیں لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6190 میں، اللہ کی قسم اگر تم لوگ وہ چیز جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ زیادہ روتے اور کم ہنستے اور بستروں پر بیویوں سے لطف انداز ہونا ترک کر دیتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عذاب قبر کے متعلق یہ حدیث رسول بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضل منہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر اور گھبراہٹ والی جگہ کہیں نہیں دیکھی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب وہ قبر کو دیکھتے تھے تو بہت روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم اور آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے مگر آپ اس قدر نہیں روتے، مگر جب آپ قبر کے منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں ابدیدہ کی ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ سنن ترمذی کی بھی حدیث ملتی ہے اور اسی طرح ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزل بہت آسان ہوگی، اور اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کی منزل بہت سخت اور دشوار گزار ہوگی۔ اسی عذاب قبر کی سختی کی بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو جواب دیا، دیکھو میں اپنی دنیا کی محبت اور اس کی جدائی کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں آگے پیش آنے والے حالات کی وجہ سے رو رہا ہوں، کیونکہ میرا سفر طویل ہے اور توشہ قلیل ہے، اور میں نے ایسی بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم، اور میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرا کیا مقام ہوگا۔ سوچنے والی بات ہے، سوچئے ذرا۔ معزز حاضرین، یہ تھے فکر آخرت کے چند نمونے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف امت کس طرح آخرت کے فکر مند رہا کرتے تھے اور عذاب قبر سے خوف کھایا کرتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں عذاب قبر کی متعدد صورتیں بتائی ہیں۔ مثلاً جب بندے سے قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں اور اگر بندہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت بربادی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے تو وہ بری طرح سے چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی آواز جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے، ساری مخلوق سنتی ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے کہ اگر جن اور انسان قبر کے عذاب اور اس کی آواز کو سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر فاسق اور فاجر اور گناہگار مردے کے ساتھ ہونے والے عذاب کی شدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے عذاب کی آواز کو جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات محسوس کرتی ہے۔ پھر اس کے جسم پر مختلف قسم کے ایسے زہریلے سانپ اور اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ایک مرتبہ پھونک مارے تو قیامت تک کبھی ہریالی نہیں آئے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر والے پر اس قدر زہریلے اژدہے اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، اور پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس قبر والے پر تنگ ہو جا، چنانچہ وہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ معزز حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ آسان رہی تو بعد کی منزلیں انشاءاللہ آسان رہیں گی، اور اگر یہ منزل پریشان کن رہی تو بعد کی ساری منزلیں اور زیادہ پریشان کن رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ہونے والے سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اسلاف امت نے عذاب قبر کی سختی کی بنیاد پر اپنے آنسوؤں کو بہا کر یہ بتلایا ہے کہ قبر واقعی وحشت ناک کوٹھری ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے موضوع پر خطبہ دیا، اس میں سارے صحابہ اکرام دہاڑ مار مار کر رونے لگے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن آج ہمیں عذاب قبر سے بچاؤ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مر کر قبر میں جانا ہی نہیں ہے، جبکہ ہر آدمی کی موت یقینی ہے اور اس کو قبر جیسی مشکل ترین منزلوں سے بھی گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جس کا پینا ہر نفس پر گریز ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ سچ کہا ہے کسی اردو شاعر نے، موت ایک پیمانہ ہے جو سب کو پینا ضرور ہے۔ موت ایک پیمانہ ہے جو سب کو پینا ضرور ہے، قبر ایک دروازہ ہے، سب کو گزرنا ضرور ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرے، اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں بسائے تاکہ ہم آخرت کی پہلی منزل میں ہر طرح کی تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔